بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کے سبق میں ہم عادات پڑھیں گے۔ عادات یعنی گنتی یا کاؤنٹنگ، یہ فارسی میں کس طریقے سے یعنی گنتی ہوتی ہے، ہندسے کس طرح پڑھے جاتے ہیں، ان کا تلفظ کیا ہے، ان کا اگر فارسی میں الفاظ میں لکھنا پڑے تو کس طرح ہم گنتی وغیرہ لکھیں گے یا ہندسے وغیرہ لکھیں گے، تو اس حوالے سے یہ سبق ہے۔ اس میں ایک بات یہ ہے کہ جو الفاظ اور ان کے معنی میں نے ٹیبل میں ڈالے ہوئے جو لسٹ یا ٹیبل میں نے معنی لکھے ہیں، اس کا آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ اگر ایک معنی لیفٹ سائڈ کے اوپر ہے تو دوسرا اس کا اگلا جو لفظ اور معنی ہے وہ رائٹ سائڈ کے اوپر ہے۔ سائڈ بائی سائڈ میں نے ان کو ڈالا ہوا ہے تاکہ وقت کی بچت بھی ہو اور جگہ کی بھی بچت ہو اور کم وقت میں آپ زیادہ چیزیں دیکھ سکیں۔ اس لیے میں نے سائڈ بائی سائڈ یہ مختلف یعنی دائیں بائیں کالمز میں ڈال دیے ہیں۔ ایک ترتیب میں اوپر سے نیچے تک میں نہیں گیا ہوں۔ اگر ایک کا ہندسہ میں نے اس کا تلفظ اور ہندسہ میں نے رائٹ سائڈ پہ ڈالا ہے تو لیفٹ سائڈ پہ اس کے ساتھ دو کا ہندسہ اور اس کا تلفظ ہے، تو آپ نے اس طرح سائڈ بائی سائڈ نیچے آتے ہوئے پڑھنا ہے۔ ڈائریکٹ نیچے اوپر نیچے نہیں ہونا ہے، یعنی ایک کے بعد نیچے دو نہیں ہے، بلکہ وہ دو جو ہے وہ اگر لیفٹ سائڈ پہ ایک ہے تو رائٹ سائڈ پہ دو ساتھ لکھا ہوا ہے، اس کا لفظ بھی ہے فارسی میں، یعنی عادت کا ہندسہ بھی ہے اور عادت کا تلفظ بھی ہے۔ تو ابھی اس کو پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ شروع کر لیتے ہیں۔ یہ گنتی ہے فارسی میں۔ ایک کو فارسی زبان میں فارسی میں یک، کس کو آپ یک نہیں پڑھیں گے، یک، یہ آپ یک پڑھیں گے، اور یہ ہے ایک، فارسی میں اس کو یک کہتے ہیں، اردو میں اس کو ایک کہتے ہیں۔ دو کو فارسی میں دو کہتے ہیں، تو یہ دو ہے فارسی میں، اور اردو میں ہم اس کو دو پڑھیں گے۔ سہ، اس کو آپ سہ پڑھیں گے، سا نہیں پڑھیں گے۔ سہ تین، چہار، چہار چار، پنج پانچ، شش، شش چھ، اس کو آپ شش پڑھیں گے، شش نہیں پڑھیں گے۔ شش چھ، ہفت سات، ہفت سات، ہشت آٹھ، نو، اس کو آپ نہ نہیں پڑھیں گے اور نہ بھی نہیں پڑھیں گے، اس کو آپ نون کے اوپر پیش پڑھیں گے اور ہا ساتھ پڑھ لیں گے۔ نو، نو نو، ہشت آٹھ نو نو، دہ دس، دہ، دال ہے، دال کے اوپر آپ زبر پڑھیں گے اور ساتھ ہا ہے، دہ یعنی دست، دس۔ یہاں آپ کو میں بتا دوں کہ صفر کو فارسی میں بھی صفر کہتے ہیں، میں شامل نہیں کر پایا ہوں، بلکہ ابھی میں اس میں شامل کر لیتا ہوں۔ صفر کو فارسی زبان میں صفر ہی کہتے ہیں، صفر صفر۔ ہاں، ابھی آگے جو گنتی ہے 10 کے بعد، یازدہ، گیارہ، یازدہ گیارہ، دوازدہ، دال کے اوپر آپ نے زبر پڑھنی ہے، دوازدہ، بارہ، سیزدہ، تیرہ، چہاردہ، چودہ، پانزدہ، پندرہ، شانزدہ، سولہ، ہفدہ، سترہ، ہجدہ، اٹھارہ، نوزدہ، انیس، بیست، بیست، بیس کو کہتے ہیں، بیست، بیس۔ ابھی جو دہائیاں ہیں یعنی 20 30 40 50، وہ گنتی ہے انہوں نے بیچ میں ڈالی ہے، لیکن یاد رکھیں ابھی 20 کے بعد جب آپ پڑھیں گے تو 20 و ایک وہ 21 ہو جائے گا، 20 و دو وہ 20 ہو جائے گا، اور اس طرح جو ہے نا وہ 30 کے بعد 30 کو سی کہتے ہیں تو سی و ایک 31، سی و دو 32، اس طریقے سے آپ گنتی کریں گے۔ اچھا، سی ہے 30، چہل، چہل 40، پنجاہ 50، شست 60 یعنی 60، شست 60، 60، ہفتاد
70 80 80 90 90 90 کو کہتے ہیں صد کہتے ہیں 100 کو. 200 ابھی 200 کو آپ 200 نہیں کہیں گے فارسی میں، اس کو آپ کہیں گے 200 یعنی 200. 300 300 اس کو آپ 600 نہیں لکھیں گے، اس کو آپ 600 لکھیں گے، اس کو کہتے ہیں 600 فارسی میں، اور یہ ہے 300. 400 400 500 اس کو آپ 500 نہیں لکھیں گے، 500 یعنی 500. 600 600 700 700 800 800 900 900 اس کو آپ 900 پڑھیں گے، 900 900. 1000 کو ہزار فارسی میں کہتے ہیں، ہزار. ملین 10 لاکھ جو ملین ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. آگے اس کے ملین جو پیمائش کے الفاظ ہے، ملین اور ملیارڈ دوسری وکیبلری ہے ساتھ جس طرح گرام ملین کو کہتے ہیں کا مطلب ہے، اور ملیارڈ کہتے ہیں بلین کو. گرام کا مطلب ہے گرام، گرام. کلو کو کہتے ہیں فارسی میں، یہ کلو ہے، اور اردو میں ہم کلو پڑھتے ہیں اور انگلش میں بھی کلو ہے. میٹر لیٹر کو لیٹر کہتے ہیں. چند کتنا یا کتنے، چندتا کتنے یا کتنا. چقدر کتنا. ابھی چندتا اور چقدر میں یہ فرق ہے کہ چند یا چندتا گنتی والے چیز کے بارے میں جب آپ پوچھتے ہیں کہ یہ کتنے لوگ ہیں تو اس کے لیے آپ لکھیں گے چندتا. اور چقدر کا مطلب ہے ویسے ایز اے ہول جب کوئی چیز ہوتی ہے، یعنی کسی چیز کی سائز کے بارے میں، کسی چیز کی جو وہ یعنی آسانی کسی چیز کی موٹائی ہے یا کسی چیز کی لمبائی ہے، تو اس کے لیے آپ اگر پوچھیں گے کہ یہ طولی این اتاق یا طولی این مداد چقدر است، یعنی اس پنسل کی لمبائی کتنی ہے، تو وہ آپ چقدر لکھیں گے. لیکن اگر آپ گنتی کے بارے میں کسی چیز کا سوال کریں گے تو اگر کسی سے آپ پوچھیں گے کہ آپ کے بچے کتنے ہیں، تو اس میں پھر آپ چقدر کا استعمال نہیں کریں گے، اس میں آپ چندتا لکھیں گے. شما چندتا پسر دارید، آپ کے کتنے بچے ہیں، تو وہاں پہ گنتی کی بات آئے گی. آپ اس سے گنتی پوچھیں گے تو اس میں پھر آپ سوال میں چند یا چندتا ڈالیں گے. اور اگر کسی چیز کی سائز یا کسی چیز کی موٹائی وغیرہ یا کسی اور جس طرح کی سائز وغیرہ ان چیزوں کے بارے میں پھر آپ چقدر استعمال کریں گے. سطل کہتے ہیں بالٹی کو. سبد کہتے ہیں ٹوکری کو. پارچے کپڑے کو کہتے ہیں. عکس تصویر کو کہتے ہیں. بہا قیمت کو کہتے ہیں. اس کے بعد آتے ہیں حرف اضافی جس کو حرف ربط یا حرف جار کہتے ہیں اردو میں، اور اس کا یہ اردو میں جو ہے میں نے سے کو پر، یہ والے الفاظ جو ہے میں نے سے کو پر، اس کو پریپوزیشن انگلش میں کہتے ہیں. حرف جار یا حرف ربط اس کو اردو میں کہتے ہیں، اور فارسی میں اس کو کہتے ہیں حرف اضافی. اور یہ کسی چیز کی نشاندہی کس طریقے سے کرتا ہے، یعنی کہاں سے کہاں تک، اس کے اوپر کے نیچے کے آگے کے پیچھے کے ساتھ وغیرہ وغیرہ، یہ اس قسم کے الفاظ ہے. اچھا، از سے مطلب ہے سے، یعنی از سے. در میں، توئی میں. عقب پیچھے، جلو آگے. پہلو کے ساتھ. تا تک. با کا مطلب ہے کے ساتھ. بے کو. بر کے اوپر. روئی کے اوپر یا پر. زیر یعنی نیچے. بالا اوپر. زیر نیچے، بالا اوپر.
پائن یہ بھی نیچے. تو یہ ہے حرف اضافی اور یہ پھر آگے جملوں میں استعمال ہوں گے. آگے ہم آتے ہیں سبق کے اوپر. تو یہ جملہ ہے از تہران تا اصفہان. از تہران تا اصفہان چند کلومیٹر راہ است. تہران سے اصفہان تک کتنے کلومیٹر راستہ ہے؟ از لاندے پدے نیچے اس میں بتا رہا ہے از تہران تا اصفہان 490 کلومیٹر راہ است. از تہران تا اصفہان 490 کلومیٹر راہ است. از تہران تا اصفہان 490 کلومیٹر راہ است. تہران سے اصفہان تک 490 کلومیٹر راستہ ہے. از اسلام آباد تا کراچی چند کلومیٹر راہ است. اسلام آباد سے کراچی تک کتنے کلومیٹر راستہ ہے؟ تو اس میں آگے بتاتے ہیں از اسلام آباد تا کراچی 1800 ہجدہ آپ نہیں پڑھیں گے 1800 کلومیٹر راہ است. اسلام آباد سے کراچی تک 1800 کلومیٹر راہ است یعنی 1800 کلومیٹر راستہ ہے. از اسلام آباد تا کراچی 1800 یعنی 1800 ہے تو 1000 آپ الگ پڑھیں گے اور 800 کو الگ پڑھیں گے تو آپ پڑھیں گے 1800 کلومیٹر راہ است. از اسلام آباد تا کراچی 1800 کلومیٹر راہ است. اسلام آباد سے کراچی تک 1800 کلومیٹر راستہ ہے تو 1800 کو آپ پڑھیں گے 1800 یعنی 1800 کلومیٹر. تو از اسلام آباد تا کراچی 1800 کلومیٹر راہ است. اچھا آگے انہوں نے ان کے فارسی کے ہندسے بتائے ہیں. فارسی کے ہندسے اور وہ ایک بال فریم انہوں نے ڈسپلے کیا ہوا ہے جس میں گنتی لکھی ہوئی ہے. تو ایک انہیں اوپر جو ایک بال ہے اور نیچے 7 1 لکھا ہوا ہے 2 ہے 3 ہے 4 ہے آگے 5 6 7 8 9 تک. تو یہ ان کے فگر ہے یا ہندسے ہے. فارسی میں ہندسے اس طریقے سے لکھے جاتے ہیں. اس کو آپ بھی دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ہندسے کس طریقے سے لکھتے ہیں. آگے جملے ہے یک انار 100 بیمار یعنی ایک انار 100 بیمار. یک ہفتے 7 روز است یعنی ایک ہفتے میں اس کو آپ یک پڑھیں گے. یک ہفتے 7 روز است یعنی ایک ہفتے میں 7 دن ہے یا 7 دن ہوتے ہیں. یک ماہ 30 روز است ایک ماہ میں ایک مہینے میں 30 دن ہے. یک سال 12 ماہ است ایک سال میں 12 ماہ ہے یا 12 مہینے ہے. یک سال 365 روز است یعنی ایک سال میں 365 دن ہے. 360 ہو گیا 60 کو 60 کہتے اور 5 تو 365. یک سال 365 روز است ایک سال میں 365 دن ہے. این صندلی 50 تومان است. یہ کرسی 50 تومان کی ہے یا اس کرسی کی قیمت 50 تومان ہے. تو یہ تومان جو ہے یہ ایران کی کرنسی ہے اور یہ بتاتے ہیں کہ ایک کرسی این صندلی 50 تومان است یعنی اس کرسی کی قیمت 50 تومان ہے یا یہ کرسی 50 تومان کی ہے. این عکس 75 روپیه است. اس تصویر کی قیمت 75 روپے ہے یا یہ تصویر 75 روپے کی ہے. یہ قیمت بتا رہے. این عکس 75 روپیه است. یہ تصویر 75 روپے کی ہے یا اس تصویر کی قیمت 75 روپے ہے. آن میز 500 تومان است. وہ میز 500 تومان کا ہے یا اس میز کی قیمت 500 تومان ہے. اس میں آپ یہ چیز دیکھ لیں کہ این عکس
یہ تصویر یہ نزدیک کے لیے ہے، این اس کے ساتھ لگے تو یہ تصویر اس کا مطلب ہے نزدیک ہے، اور آن میز نیچے جب ہو گیا تو آن میز کا مطلب ہے میز دور دور پڑا ہوا ہے، اور یہ اس میں اشارہ کا استعمال ہے۔ آن میز یعنی وہ میز، اور این عکس یہ تصویر۔ آن میز 500 تومان است، اس میز کی قیمت 500 تومان ہے، یا وہ میز 500 تومان کا ہے۔ این خودکار 5 تومان است، یہ پنسل جو ہے یہ 5 تومان کی ہے، یعنی اس پنسل کی قیمت 5 تومان ہے۔ ابھی این خودکار انہوں نے لکھا ہے، اس کا مطلب ہے پنسل نزدیک ہے، دس ہے۔ اگر آن ہوتا تو پھر ہم دیٹ استعمال کرتے، یعنی ان ہے تو ہم یہ لکھتے ہیں، اور اگر آن ہوتا تو پھر ہم وہ لکھتے تھے، جس طرح آن میز وہ میز، اور این خودکار یعنی یہ پنسل، یہ بال پوائنٹ یہ بال پوائنٹ۔ این خودکار 5 تومان است، یہ بال پوائنٹ 5 تومان کی ہے، 5 تومان کی ہے، یا اس بال پوائنٹ کی قیمت 5 تومان ہے، تو یہ نزدیک کے لیے ہو گیا۔ این خودکار 5 تومان است، اس بال پوائنٹ کی قیمت 5 تومان ہے۔ بہائی این کتاب چند است، اس کتاب کی قیمت کتنی ہے؟ بہا قیمت کو کہتے ہیں، اور بہائی این کتاب یعنی این کتاب یعنی یہ کتاب۔ اگر آن کتاب ہوتا تو پھر وہ کتاب ہم پڑھتے تھے، لیکن این کتاب ہے تو ہم یہ کتاب کہیں گے۔ بہائی این کتاب چند است، اس کتاب کی قیمت کتنی ہے؟ بہائی این کتاب $10 است، اس کتاب کی قیمت $10 ہے۔ ابھی ڈالر جو ہے وہ ڈالر کو کہتے ہیں۔ بہائی این کتاب $10 است، اس کتاب کی قیمت $10 ہے۔ در این سبد 5 کلو سیب است، اس ٹوکری میں 5 کلو سیب ہے۔ ابھی در جو ہے میں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کے اندر کوئی چیز پڑی ہے تو اس کے لیے ہم در استعمال کرتے ہیں۔ در این یعنی اس میں، یا در این سبد تو پھر اس ٹوکری میں۔ در این سبد 5 کلو سیب است، اس ٹوکری میں 5 کلو سیب ہے۔ ادھر فارسی میں ہم سیب پڑھتے ہیں، اردو میں سیب پڑھتے ہیں۔ در این سبد 5 کلو سیب است، اس ٹوکری میں 5 کلو سیب ہے۔ در آن سطل 8 لیٹر شیر است، اس بالٹی میں، یعنی این سطل نہیں ہے، ابھی آن سطل ہے تو ہم وہ بالٹی یا اس بالٹی کا لفظ استعمال کریں گے۔ در آن سطل 8 لیٹر شیر است، اس بالٹی میں 8 لیٹر دودھ ہے۔ 8 کو کہتے ہیں، اور 7 کو کہتے ہیں۔ در آن سطل 8 لیٹر شیر است، اس بالٹی میں 8 لیٹر دودھ ہے۔ شیر دودھ است ہے۔ این پارچے 15 میٹر است، این پارچے یعنی یہ کپڑا۔ ابھی آن پارچے ہوتا تو ہم وہ کپڑا پڑھ لیتے، لیکن این پارچے ہے تو ہم یہ کپڑا پڑھیں گے۔ این پارچے 15 میٹر است، یہ کپڑا 15 میٹر ہے۔ این پارچے 15 میٹر است، تو یہ کپڑا 15 میٹر ہے۔ در این اتاق چند تا صندلی است، در آن اتاق تو پھر ہم وہ کمرہ پڑھتے، لیکن در این اتاق تو ہم یہ کمرہ پڑھیں گے، یا اس کمرے کا لفظ استعمال کریں گے۔ در این اتاق چند تا صندلی است، اس کمرے میں کتنی کرسیاں ہیں؟ صندلی کرسی، اور چند تا تو پھر کتنی کرسیاں ہو جائیں گی۔ در این اتاق چند تا صندلی است، اس کمرے میں کتنی کرسیاں ہیں؟ در این اتاق 20 تا صندلی است، ابھی صرف 20 ہوتے تو ہم 20 کہتے تھے۔ در این اتاق اس کمرے میں 20 تا تک صندلی کرسی است ہے۔ در این اتاق 20 تا صندلی است، اس کمرے میں 20 تک کرسیاں ہیں، اس کمرے میں 20 تک کرسیاں ہیں۔ آگے ہے در این سبد 5 کلو سیب است۔ اچھا، در این سبد یہ تو آلریڈی ہم پڑھ چکے ہیں، سطل اور پارچے اور اتاقی ہم نے پڑھ لیا۔ اچھا، تو یہ ہم نے پڑھ لیے ہیں، اس میں کچھ گنتی بھی ہے، ساتھ ساتھ حرف اضافہ بھی استعمال ہوا ہے، اور اس میں آگے ہم اردو سے فارسی میں کچھ جملے ڈالیں گے، لیکن وہ ابھی چونکہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو ہم اس کو اگلے اس میں ڈال لیں گے ویڈیو میں۔ تو انشاءاللہ
اس کو ساتھ ساتھ آپ پڑھتے رہیے اور الفاظ اور ان کے معنی ساتھ ساتھ نوٹ کرتے رہیے، ساتھ ساتھ ان کو یاد بھی کرتے رہیے تاکہ آپ کی ووکیبلری میں اضافہ ہو اور آپ جو ہے ووکیبلری بڑھے گی تو ساتھ ساتھ گرامر کے اوپر بھی کام ہوگا اور فارسی سیکھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ آپ ہماری مزید ویڈیوز کو دیکھ سکیں۔ اللہ حافظ۔